اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ سید الاولیاء، بارگاہ سلطان الرجال، بارگاہ سلطان ولایت سیدنا شیخ غوث اعظم کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کیا: صف ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، صف ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہیں مجرا، صف ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہیں شجرہ تیرا۔ پھر میرے امام کہتے ہیں کہ ابن زہرا کو مبارک کو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی یہ جا کے کہے میں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں تو اسے یہ خبر نہیں کہ سب سے بڑے حضور ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بہت بڑے عالم کا میں شاگرد ہوں تو اسے خبر نہیں کہ سب سے بڑے عالم بھی حضور ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سب سے بڑے پیر کے مرید ہیں تو اسے خبر نہیں کہ سب سے بڑے پیر بھی مدینے والے آقا ہیں۔ وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی، لیکن میرے امام نے کیا راستہ کھولا۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ہیں تو یہ کہہ کر کے اپنا کام بنا سکتے ہیں: یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سردی پڑ رہی ہے اور آپ لوگ تشریف فرمائیں، یہ وقت آپ کے بھی سونے کا ہے، اور ہم بھی اگر لمبی مسافت طے کر کے آئیں تو ہمارے بھی آرام کرنے کا ہے، لیکن آپ نے کامیابی کا ایک بڑا مبارک زینہ کراس کر لیا ہے۔ سخت سردی میں موسم کو آپ نے شکست دے دی ہے۔ بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ سو گئے، ہمیں مولویوں کی نعت خوانوں کی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ آؤ چلو چلتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ انہی آرام نہ کرنے والوں میں آپ ہیں کہ آپ نے ان کے جذبات اور احساسات کے چراغ کو بجھا دیا۔ اب میں آپ کو دیکھ کے ایک شعر پڑھ سکتا ہوں: عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، عاشق نے دو قدم میں عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، واہ واہ واہ، عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، اور زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ زاہد سبحان اللہ، سبحان اللہ، زاہد کا خاندان ابھی تک سفر میں ارے ہے۔ سبحان اللہ، عاشق نے دو قدم میں درے یار پا لیا۔ مائک بہت اچھا ہے میری بہنیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مخدوم کائنات کے نالین کی برکتوں کا غسالہ عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ آمین آمین۔ اور جو میرے بھائی کھڑے ہیں، میری یہ جسارت نہیں کہ میں ان کو بیٹھنے کے لیے کہوں، ہو سکتا ہے کہ بیٹھنے والوں کے مقابلے میں ان کھڑے ہونے والے مشقت بھرے انداز میں حضور کی باتیں سننے والوں کے توسل سے سرکار براتی شاہ رحمت اللہ علیہ اس مجلس کو قبول فرما لیں۔ یہ سخت سردی ہے اور میں تکلیف میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میرے دیر میں آنے کی وجہ بھی میں خود ہوں۔ ظاہر سی بات ہے 5 بڑے شہروں کے بیچ سے نکلنا یہ بڑا مشکل کام ہے، وقت زیادہ، 300-350 کلومیٹر کا سفر کرنا، رات بھر جاگ کر کے بھاگنا، یہ کتوں کے طریقے سے بھاگنا بولنا، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ پوچھ کر میرا پتہ وقت رائے گا نہ کرو، میں تو بنجارہ ہوں کیا جانے کدھر جاؤں گا۔ ایک غزل کا شعر جو 30 سال سے میرے دماغ پر حاوی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا۔ صاحبو ایک دن آپ انتظار کرتے رہیں گے اور ہم نہ ہوں گے، ہم انتظار کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے۔ آپ کا بیٹھنا یہ کسی ایک شخص کی محبت میں نہیں ہے، یہ تو سرکار غوث اعظم اور غریب نواز کے فیضان سے، ان بزرگوں کے مرہون منت ہے، ان کی وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سخت سردی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ مائک میں جو آواز ہے بھائی، جتنی بھی باہر کی آوازیں اسے بند کر دیں، میں گزارش کروں گا اس میں ایکو بھی بند کر دیں بھیا، ایکو اس کا بالکل بند کر دیں، ایکو اس کا بالکل بند کر دیں، اور آواز اسی کیمپس میں رکھیں، تھوڑی سی بڑھا دیجیے آواز۔ 2 سال پہلے بھی میری دعوت تھی، شاید میں اس وقت بغداد شریف چلا گیا تھا اور نہیں آ پایا تھا۔ گزشتہ سال بھی ایک بڑی میں اللہ اس کے رسول کی مرضی تھی کہ میں اپنی ذاتی اسی اشعاری کی وجہ سے میں مصروف ہو گیا تھا، گھر پہ تھا طبیعت کی علالت سے، ظاہر سی بات روزانہ بھاگنا یہ ادھر ادھر، تو یوں کہیں کہ میں نہیں آ پایا تھا، یہ میری حساب سے صحیح نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ براتی شاہ کی بارات میں مجھے بلایا ہی نہیں گیا،
کمیٹی کے لوگوں نے آخری سانس تک مجھ پر محبتوں کے جو ہے نا دعوت نامے پھول بن کے نچھاور کرتے رہے. میری کم نصیبی تھی میں اس بارگاہ میں آنے سے محروم رہا, اور آج جب آنے کا شرف مجھے ملا تو بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ بھی صلاۃ و سلام کے بعد حضور غوث پاک کی بارگاہ سے ظاہری طور پر بہت چھوٹی سی ایک چادر شریف ہے, 150 میٹر کی ہے, وہ غوث پاک کی بارگاہ سے میں نے آستانے پر پیش کرنے کے لیے لایا تھا. تو میں نے کہا سرکار میری خطاؤں کو معاف فرمایا, میں 2 سال سے آنا چاہتا تھا, دعوت لے کے نہیں آ پایا, اب کی بلایا ہے تو پھر آپ اپنے جد کریم سیدنا شیخ کی بارگاہ کا یہ تبرک اس کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول فرما لیں. اس کے بعد کوئی بھی ہو جو بھی حضور کی محفل میں آتا ہے, آپ کی جگہ میں, میری جگہ کوئی آپ باتیں مدینے والے کی ہی کرتا ہے, سمجھے. اور میں اپنے بڑے بھائی مفتی توحید عالم صاحب قبلہ جو چرہ محمد پور میں اپنی علمی بساط کو کے کینوس کو بہت کشادہ کیے ہوئے ہیں, ان کے اخلاق اور مہتاب نظامی صاحب بھائی کی دعوت پہ میں 2 سال سے میں یہاں پر سر کے بل آنا چاہتا تھا, اور آج اپنے دل کو میں نے کارپیٹ بنا لیا. آئیے اور جاتے رہیے اسی پہ آپ سب. ماشاءاللہ محترم ہمارے پردھان جی ہیں اور محترم جمیل ٹھیکیدار صاحب ہیں. میں راستے میں تھا تو میں نے سوچا کہ کیا گفتگو کروں, کیا باتیں کروں آپ سے. تو مجھے میرے بزرگوں نے, ان بڑوں نے کہا کہ بات کریں بس اسی غوث اعظم سرکار کی. تو یہ تو میں آیا ہوں, اگر یہی اکتوبر میں محفل ہوتی تو شاید پھر میں بغداد شریف چلا گیا ہوتا, کیونکہ بغداد شریف میں تھا, اور اگر یہی محفل 20 دن کے بعد ہوتی تو پھر میں بغداد شریف میں ہوتا. تو آج اس درمیان میں یہاں ہوں تو دعا کرو, تصور میں غوث پاک کا کرم ہو جائے کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کے آنگن میں بھی بیٹھنے کا شرف پا جائیں. چلیں گے انشاءاللہ, دل سے بولے چلیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا غوث اعظم. میں راستے میں تھا تو مہتاب بھائی نے سلمان بھائی کی آواز میں نعت کی فضا یہاں پر جو بنی ہوئی تھی اس کی کچھ تصویریں مجھے دکھائی, اور میرے بھائی عمران بھائی کی نظامت بہت اچھے شعر کوٹ کرتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. ڈر لگتا ہے اگر میں اس دور میں نظامت کرتا تو پھر میں کیا بولتا یار, ہاں میں کیا بولتا, میں تو بھول گیا کہ میں بھی کبھی نظامت کرتا تھا. لیکن نظامت کیا کرتا تھا, ایک رات مجھے علماء اور شورا اور خطبہ کی اور قلیل تنخواہوں پر اپنا گزارا کرنے والے علماء کی مجھے خدمت کرنے کی توفیق ملتی رہی. تقریباً 25 27 28 30 سال ہو رہے الحمدللہ, اور کبھی میں نے کسی کو ذلیل کی نہیں سمجھا, اپنے سے جو ہے ابتر نہیں سمجھا. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ممبر شریف پر بیٹھنے والوں پہ کرم فرمائے. پھر قریب آیا تو میرے بھائی محترم احمد رضا صاحب کی نعت کی آواز تھی, مجھے بتایا غفران بھائی نے کہ, تو پھر راستے میں ہم لوگ تھوڑا بہت سنتے رہے, ان کی آوازوں سے محظوظ ہوتے رہے. اور قریب آیا تو پھر بڑے بھائی محترم فیصل ربانی صاحب, ان کا پورا گھر غوث اعظم کی محبتوں کا اسیر ہے ماشاءاللہ. اور پھر حافظ سلمان صاحب نے بھی شرکت کی, میرے بھائی کی نظامت ہے. ممبر شریف پر جو بیٹھے ہوئے ہیں بالخصوص سید صاحب قبلہ, اللہ ان کے قدم کے ذریعے سے ہماری تنہائیوں کو مسلمان کر دے, آمین کہہ دیں. آپ بڑے مؤدب طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے سارے چینل ہیں, توحید بھائی بھی یہاں پر آ گئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. وہ مقتے میں وہ زوم آنے لفظ تھا ہے نا, کہ وہ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے کہ توحید بھائی بھی کچھ نیتیں کچھ مرادیں لے کے آئے ہوئے ہیں. اچھی نیتیں ہوں, اخلاص ہو تو یہ اسکرین بھی تبلیغ دین کا ذریعہ ہے. بہرحال ہمارا عقیدہ مسلک و مشرب وہی ہے جو قول اعلیٰ حضرت سرکار کا ہے کہ نہیں. لیکن حقیقت میں اگر جمیل طارق جمیل ہو, جرجیز ہو, ان سب کی گفتگو سننے والا, ان کے سوالوں کے جوابات کا متلاشی ہو تو پھر ایسے اسکرین کی پڑتی ہے ضرورت, کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے, ہے کہ نہیں. میرے امام کا قول برحق ہے لیکن اب یہ بڑی ضرورت ہے. بہرحال آپ سب بیٹھے ہوئے بڑی محبتوں کے ساتھ میں, قرآن شریف میں ان بزرگوں کا تذکرہ کہیں ہے کہ نہیں کہ ہم لوگ رات بھر ایسے ہی اندھی مار رہے ہیں. حدیث شریف میں کہیں اللہ کے ولیوں کا کہیں کوئی ذکر ہے کہ نہیں ہے. ایک سوال. دوسری بات, ہندوستان غیر منقسم ہندوستان, ابھی تو جلسوں سے پاکستان کا نام لینا بھی مصیبت ہے کہ نہیں. کل 6 دسمبر تھا, بابری مسجد کے زمین کے قریب سے گزرے, اس کا نام بھی ہم نہیں لے سکتے. لیکن ایک شعر پڑھتا ہوں جو یاد ہے 92 سے, کہ کالک سے لکھا جائے گا تاریخ میں یہ سانحہ, سرجو کنارے جل گئی گنگو جمن کی آبرو. سرجو کنارے جل گئی گنگو جمن کی آبرو. ہندوستان کے ہر فیصلے جو کورٹ کی طرف سے ہوتے ہیں, اگر ہماری شریعت اس سے ٹکراتی نہیں تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن آستھا کی بنیاد پر دیے گئے فیصلے میری حلق کے نیچے اترتے نہیں. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, میری بات سمجھ رہے.
تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ کے اس گھر کو مسمار کیا گیا، آئیے اپنے محلے کی مسجد کو ہی اللہ کے پاکیزہ گھر کی صورت میں آباد کریں انشاءاللہ۔ کم سے کم ایک مسجد تو اپنی آباد کر لیں اپنے محلے کی، تاکہ دوسری مسجد پھر مسمار کرنے کے بارے میں کسی کے ذہن میں یہ خیال بد بھی نہ پیدا ہونے پائے انشاءاللہ بولے۔ اور بقیہ جو بنگال میں ہنگامہ ہے، اس ہنگامے کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، کسی علماء کرام سے نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، میں حقیقت بتا دوں، کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، یہ سب سیاست ہے، فراڈ ہے۔ بہرحال ظلم کی طاقت بہت ہوتی ہے، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ظلم کی طاقت بہت ہوتی ہے، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ اب جن کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ میں بتا دوں آپ سے، ہندوستان میں آج پڑوسی ملک ہے، بھوٹان کا کافی ایریا ہے، چائنا کی کافی زمینیں رہی ہندوستان میں، اور سری لنکا وغیرہ، یہ جتنے بھی بارڈر پر موجود ہیں، نیپال وغیرہ، یہ غیر منقسم ہندوستان کو اگر دیکھا جائے تو 150 کروڑ بنام مسلمان لوگ موجود ہیں۔ 2-4 منٹوں کے بعد مجھے ان سب بھائیوں کو کمرے بھیجنا ہے، بس 2-4 منٹوں کے بعد، ٹھیک ہے؟ بس آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد ان کو میں نے سنیں آپ، غیر منقسم ہندوستان میں 150 کروڑ لوگ پائے جاتے ہیں، 150 کروڑ بنام مسلمان۔ میں آپ سے چپکے سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اس ہندوستان میں کبھی اللہ کے رسول تشریف لائے؟ کوئی ہے جو نہیں کہہ سکتا ہے؟ کبھی تشریف لائے ظاہری طور پر؟ نہیں تشریف لائے۔ صدیق اکبر کبھی آئے؟ عمر فاروق اعظم کبھی آئے؟ بولو بھائی، نہیں آئے۔ عثمان غنی کبھی نہیں آئے، مولا علی کبھی نہیں آئے، سرکار امام حسن حسین کبھی نہیں آئے، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری کبھی نہیں آئے۔ پھر یہ 150 کروڑ لوگ کلمہ پڑھنے والے کیسے ہو گئے؟ مانو تو نہ مانو تو، سبحان اللہ کہو تو یا نہ کہو، یہ دین ہے انہی بزرگوں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم پتھروں کو خدا کہتے، یہ نہ ہوتے تو ہم درختوں کو خدا کہتے، یہ نہ ہوتے تو ہم شجر پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم جبل پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم آتش پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم فلک پرست ہوتے، یہ نہ ہوتے تو ہم ارض پرست ہوتے۔ یہ ہیں انہوں نے ہمارے سر کو ایک سچے خدا کے حضور سر بسجود ہونے کی توفیق دلوائی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی ایک چائے مجھے سردی میں پلاتا ہے تو اس کا احسان یاد رکھتے ہیں، جب میری بیٹیوں کی شادی کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کا احسان یاد رکھتے ہیں، اور جب کوئی ہماری زمین کی پلاٹنگ میں سپورٹ کرتا ہے تو اس کا احسان یاد کرتے ہیں۔ صاحبو معاف کرنا، یہ عرس سے ہمیشہ ہوگا۔ بھیک مانگ کر کے کمیٹی والے آپ کے سامنے جائیں گے، یہ بہنیں اپنے دوپٹوں میں رکھے ہوئے 10 روپے نکال کر کے دیں گی، کیوں؟ جب چائے پلانے والے کا احسان یاد ہے تو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے والے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری بات مان رہے ہیں بھائی آپ؟ ان کا احسان ہے کہ نہیں؟ ہمیں سچے خدا تک پہنچایا، سچی کتاب تک پہنچایا، سچے رسول تک پہنچایا۔ اے اللہ یہ سر ہمیشہ سلامت رہیں، یہ دہلیز ہمیشہ سلامت رہے۔ دل سے آمین کہہ دو۔